نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو قربانی یہ واجبات دین میں سے ہے اور ایک اہم فریضہ ہے، جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خوش دلی سے قربانی کرے اور اللہ پاک کی رضائیں حاصل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قربانی کی، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض حج جو کیا وہ ایک حج کیا جو کہ فرض تھا، لیکن قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی حج کیے، تو یہ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ اب آپ کے صحابہ کرام نے 40 حج کیے، بعضوں نے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 60 حج کیے، امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کم از کم زندگی میں ایک بار اللہ مال دے اتنا کہ حج کو جائیں۔ تو یہ جذبے تھے اور یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا انداز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرض حج ایک کیا، اور قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کرتے، اور وہ بھی 2 مرتبہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنی امت کو یاد رکھتے، تو ایک قربانی آپ خود کرتے اور ایک قربانی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اپنی طرف سے ایک اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کروں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ایک قربانی کرتے اپنی طرف سے، اور ایک قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ ایک حصہ حضور علیہ السلام کے لیے بھی رکھے، حضور کی طرف سے بھی قربان کرے۔ حضور نے ساری زندگی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، ایک خود کیا کرتے تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اور ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے۔ تو پھر مولا علی فرماتے میرا یہ عمل ہے کہ میں ہر سال ایک اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں، ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے محبوب کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو ہم بھی انہی کی امتی ہیں، تو جن کو اللہ نے دیا ہے مال وہ ایک حصہ لے لیں جو حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہو، اور جن کو زیادہ دیا وہ پورا جانور۔ امیر علیہ سنت کا یہ شروع سے معمول ہے کہ ایک مہنگا ترین جانور، اس میں ریٹ بھی کم نہیں کرواتے، اپنے اپنے انداز ہیں عاشقوں کے، کہ جو منڈی کا مہنگا ترین جانور ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضور کے لیے، حضور کے اصال ثواب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کرے، جس کو نہیں دیا تو وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔